آمنہ اصل ایشو تو یہاں پہ یہ نا کہ حکومت ہے آپ کی. آپ نے تو ہمیں شکایت نہیں لگانی کہ بیوروکریٹ بڑے کرپٹ ہیں، مگرمچھ اربوں کی کرپشن کر کے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات تو کوئی صحافی بھی بتا سکتا ہے، یہ بات تو منیب فاروق صاحب بھی بتا سکتے ہیں. آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جب عمران خان صاحب ٹی وی پہ آتے تھے اور وہ اپنی عوام سے خطاب بھی کرتے تھے اور وہ جلسے بھی، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھی جلسے کرتے رہے اور جلوس اور دھرنے کرتے رہے، تو وہ جب آتے تھے تو وہ بھی بہت ساری باتیں بتاتے تھے. مجھے تو یہی پتہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں. تو یہ تو خوش آئند بات ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بیوروکریسی کے اندر جو بھی ہوا، خواجہ آصف صاحب نے کہیں بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ جی یہ آج ہوا، کل ہوا، اس سال میں. اور یقیناً یہ جو انسیڈنٹس ہیں یہ ویسے تو انہوں نے پاکستان کا بھی نام نہیں لیا، پاک سرزمین کا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کسی اور ملک کے بارے میں میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ 5 years، کیونکہ وہ ان چیزوں کے تو بہت سارے شواہد مل گئے نا ہمارے سامنے آگے. تو یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ گورنمنٹ کا ایک بہت سینئر، میں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ وہ اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ 5 موسٹ سینئر موسٹ پولیٹیشنز ہیں ان میں سے ہیں. انہوں نے پاکستان میں وہ کچھ دیکھا ہے جو ہم سب میں سے، ایون یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، شاید ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. سو انہوں نے پاکستان کو، یہ پاکستان کو بنانے والے لوگوں میں سے، اگر ان کی نظر سے کوئی چیز گزری، ان کو کوئی انفارمیشن آئی، ان کی کوئی آبزرویشن ہے، انہوں نے اس آبزرویشن کا اظہار کیا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو، تو اس چیز کو بہت سراہنا چاہیے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ایک شخص اتنی جرأت مندانہ انداز میں ایسی کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہے. اور ان کی نشاندہی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کو کوئی نیوز رپورٹ بریک کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک آبزرویشن ہے جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے شیئر کی. دس از ناٹ اے لیگل ڈاکیومنٹ. لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر لیگل کورس آف ایکشن لے گی. گورنمنٹ صرف اس چیز کے اوپر نہیں، آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں، انہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آدھے سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اربوں کے وہ کرپشن کر کے گھر بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے ویسے یہ بھی آبزرو کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مالی فحاشی ہے جو اسپیکر صاحب کی اور چیئرمین سینٹ صاحب کی تنخواہیں بڑھی، اور وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا. تو کافی مطلب آبزرور ہیں، کافی اچھے آبزرور ہیں، یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اینی تھنگ دیٹ آئی پوسٹ آن مائی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز از مائی اوپینین اور مائی آبزرویشن. اگر ان کو یہ لگا کہ اسپیکر صاحب کی تنخواہ ضرورت سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور وہ مناسب قدم نہیں ہے، یہ ان کی اوپینین ہو سکتی ہے. اس کے اندر اس کی کوئی لیگل ریپرکشنز نہیں ہے کسی بھی شخص کی. حتیٰ کہ کوئی پاورفل ترین شخص بھی اس طرح کی کوئی اوپینین کسی چیز کے بارے میں رکھتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ لیجسلیشن کے تھرو، اسمبلی کے تھرو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا ایک پروسیجر فالو کرنا پڑے گا. بھلے وزیر اعظم کو بھی اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، وہ بھی تھرو لیجسلیشن، تھرو دا پارلیمنٹ ہوتی ہے نا. اس لیے یہ ان کی اوپینین ہے، مطلب اوپینین ہے، وی شوڈنٹ، مطلب اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ کہا کہ nobody should sleep over it. The government will make sure that law takes its course. اور اگر اس طرح کا کچھ ہے تو جتنے لوگ اس چیز میں وہ ہیں ان کو سزا ملے گی. اگر یہ غلط ہوا تو پھر. ویسے کل کا احتجاج آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک بھرپور احتجاج تھا، کیسا احتجاج تھا؟ احتجاج تھا، مجھے تو یہی نہیں پتا چلا کہ احتجاج کوئی تھا بھی، کچھ ہوا بھی. دیکھیے انفارچونیٹلی انہوں نے شور ہمیشہ ڈالا ہے، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس تو، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اگر آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھی تو انہوں نے تو خود کہا کہ یہ چیز سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس ہونی چاہیے کہ یہ احتجاج کیوں نہیں سکسیسفل ہوا، لوگ کیوں نہیں نکلے. اینڈ می بینگ اے ممبر آف دا پنجاب اسمبلی، میں اس چیز کے لیے خود واؤچ کر سکتی ہوں کہ ان کے جو ممبران ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ خود کہتے ہیں کہ یار اب کون جائے جلسات کرنے، کون جائے دھرنا کرنے. پیپل آر فیڈ اپ آف دس. اچھا، ویسے آج میں چاہتا ہوں وہ مریم بی بی نے بھی آج اس حوالے سے گفتگو کی، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا آپ وہ بھی سن لیں. آئی جی صاحب کو میں کہہ رہی تھی آپ کل انتظار کرتے رہے، احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. آئی جی صاحب کل انتظار کرتے رہے، ایسا راستہ دیکھتے رہے، کوئی نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے. لوگ عقل آ گئی. کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا. ہاں لگتا ہے. تو وہ سی ایم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آئی جی صاحب بھی انتظار کرتے رہے، کوئی آیا ہی نہیں. ویسے کل لاہور میں یہ جنگ نیوز کی خبر ہے کہ صرف لاہور میں 10 مقدمے آپ لوگوں نے درج کیے کہ بلا اجازت احتجاج کیا گیا، پولیس کی وردیاں پھاڑ دی گئیں، پولیس پہ حملہ کیا گیا، نعرے لگائے گئے. اگر آئی جی صاحب انتظار کر رہے تھے اور صرف لاہور میں، پھر 10 مقدمے کیوں ہوئے اگر لوگ کوئی باہر نہیں نکلا تو؟ دیکھیے اطہر صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا
ان کی پارٹی نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 5 اگست عمران خان کی رہائی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہوگا اور عمران خان کی رہائی کا فیصلہ 5 اگست کو ہونے جا رہا ہے. تو کیا 10 15 20 یا ایون 100 200 لوگوں کے نکلنے سے انہوں نے عمران خان کی رہائی لینی تھی؟ کیا ان کا یا تو پھر یہ لوگ مان لینا کہ ہاں جی 10 مقدمے درج ہوئے, ہمارا 100 بندہ باہر نکلا تھا, ہمارا احتجاج یہی ہے, یہی ہماری اسٹریٹ پاور ہے, یہی ہماری پولیٹیکل پاور ہے, اینڈ دے مسٹ سرینڈر ٹو اٹ. ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا ضرور چاہتی ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے جو پروٹیسٹ ہیں, 2014 میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا, انہوں نے ایس سی او سمٹ کے وقت پروٹیسٹ کی کال دی, انہوں نے بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے وزٹ کے وقت جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی نیوزی لینڈ جس دن میچ تھا 9 فروری اور 8 اور 19 فروری کو, اس دن انہوں نے کال دی. نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر جس وقت یو این کا وزٹ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے احتجاج کی کال دی. انہوں نے ہر اس ٹائم پہ احتجاج کی کال دینی ہوتی ہے جس وقت پاکستان کے لیے کوئی بڑا دن ہوتا ہے, کوئی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے. 5 اگست بھی ہم پورا پاکستان یوم استحصال کشمیر منا رہے تھے, یہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن تھا. ان کو چاہیے تھا یہ اپنا پروٹیسٹ 6 تاریخ کو بھی کر سکتے تھے, یہ پروٹیسٹ 4 تاریخ کو بھی کر سکتے تھے. اب سب سے افسوسناک بات, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ اپنے احتجاج کی کال اس دن دے رہے ہیں جس دن ہماری انڈیپینڈنس کا دن ہے, جس دن ہم پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, ہندو, مسلم, کرسچن, سکھ بھول کر پاکستانی ہو کر اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ اس دن بھی قوم کو توڑنے پہ لگے ہوئے. ان کا صرف ایجنڈا ہے پاکستان کو تکلیف پہنچانا, پاکستان کو توڑنا, پاکستان کے اندر کوئی اچھی بات نہ ہو, پاکستان کے اندر کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہ ہو. اور یہ میں نے آپ کو ود فیکٹس بتایا. باتیں کی نا, مجھے تو نیازی صاحب پہ غصہ آنا شروع ہو گیا. نہیں آنا بھی چاہیے, مجھے آ رہا ہے, یقین کریں مجھے یہ باتیں ریپیٹ کرتے کرتے مجھے بھی غصہ آ گیا کہ یار یہ ملک دشمنی میں کس حد تک آگے نکل گئے. اچھا آمنہ, آپ کی جماعت ضمنی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے, یہ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ فوراً ان کی سیٹیں خالی کی جائیں, وہاں پہ ضمنی انتخابات ہوں؟ ایک عدالت سے ابھی کنوکشن ہوئی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی یہ چیز جو ہے ساؤنڈ بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے تھوڑی جلدی کا مظاہرہ کیا. اچھا صاحب, ایک تو آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں نیازی صاحب کو ایک بات کہنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا بھی ہوگا اور تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا. ویسے تو نہ یہ قائد کو قائد سمجھتے ہیں, نہ یہ ملک پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. ان کے لیے تو ایک ہی قبلہ آج کل بنا ہوا ہے, وہ عمران خان ہے. انہوں نے کہا عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ ہم سب نہ سندھی ہیں, نہ بلوچی ہیں, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب پاکستانی. لیٹ اس ایکٹ اینڈ بیہیو لائک پاکستانیز. 14 اگست کو آپ کا تحریک انصاف کا جھنڈا یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی ریلیجس اینٹی کا جھنڈا انتہائی ارریلیونٹ ہے. 14 اگست کا ایک دن کم سے کم پاکستانی بن کے سوچ لیں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں بھی نہیں سوچتے اور پاکستانی بن کے بھی نہیں سوچتے, لیکن خدارہ ایک دن پاکستان کی خاطر, جس ملک نے آپ کو آئیڈینٹی دی ہے, اس کی خاطر سوچ لیں. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا وہ دیکھیں ضمنی انتخابات کی جو آپ نے بات کی نا, یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. اس کے اندر حکومت کا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا اتنا ہی رول ہے کہ اگر ہمیں الیکشن لڑنے گراؤنڈ پہ جانا پڑتا ہے, وی آر ایور ریڈی فار اٹ. اور وہ ہم نے آپ کی پاپولیرٹی میں بھی میرے خیال میں اضافہ ہوا ہوگا, کام شام جو کر رہے ہیں آپ لوگ. نہیں ہاں, یہ تو بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے ابھی سمریال کا ضمنی الیکشن دیکھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج تک اتنی مارجنز سے شاید وہاں سے سیٹ نہیں جیتی پی ایم ایل این نے جتنے مارجن سے اس بار جیتی. اور یہ چیزیں پاکستان مسلم لیگ میں ان کی اسٹرینتھ ہے. اس 1-1.5 سال کے اندر مریم نواز صاحبہ کا جو پروجیکٹس ہیں, اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے شاید سپورٹرز تھے, لیکن وہ متاثر ہوئے مریم نواز صاحبہ کے کام سے. تو اس لیے مسلم لیگ نواز بطور پارٹی, بطور جماعت بالکل ریڈی ہے اس وقت ضمنی الیکشن کے لیے. لیکن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن الیکشن کی کال دے گا, وی آر ویل پریپیئرڈ. ٹھیک ہے. آمنہ, ملک احمد بچر صاحب جو ہیں, ویسے شغل میں تو آپ کو خیبر پختونخوا میں مخصوص سیٹیں بھی مل گئی ہیں, شغل تو بڑا لگا ہے. آئی تھنک یہ کہنا اٹس گوئنگ ٹو فار کہ جی اگر آپ کے پاس عمران خان کا سٹیمپ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے آج تک کون سا اچھا سیاستدان اس ملک کو دیا, یا عمران خان کی پارٹی نے؟ سارے تو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے پارٹی بنائی تھی. ابھی سارے جو ہے وہ بیچارے کورنگ کینڈیڈیٹ اور کن کن کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنا ایم پی ایم ایل اے بنا لی. عمران خان کے, مجھے یہ بتائیں, عمران خان کی ٹکٹ نے, چلو حکومت کی تو بات ہی چھوڑ دے کیونکہ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا, عمران خان کی ٹکٹ نے آج تک ایسی کیا چیز پاکستان کو دی ہے جس کے اوپر آپ عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر فخر کر رہے ہیں؟ کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں کہ عمران خان کی وہ فلاں پسند بڑی اچھی تھی, فلاں بندے نے بڑا اچھا کام کیا.
there is not a single one. عمران خان صاحب خود تو اپنی پسند کے اوپر خود نہیں ٹکتے ہیں, صبح ایک کو اچھا کرتے ہیں, رات کو اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں, ہر 4 دن بعد ان کی اپنی پسند بدل جاتی ہے. 8 دفعہ تو انہوں نے اپنا فائنانس منسٹر بدلا ہے. پھر آپ کس ٹکٹ اور کس عمران خان کے شعور کی بات کریں, مجھے نہیں پتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمنی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو ووٹ نہیں پڑنا, لوگ مطمئن نہیں ہیں عمران خان ان کو ووٹ بالکل بھی نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی شاید پھر بھی کمپیریٹیو انالیسز اگر میں کروں تو عمران خان صاحب کی شاید پھر بھی کچھ فالوئنگ اس وقت باقی ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ جو لیڈرشپ ان کی, جو باقیات پی ٹی آئی کی اس وقت جیل سے باہر ہیں, وہ ان میں کوئی دم نہیں ہے. نہ وہ پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں, نہ وہ اپنی عوام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ عوام نے دیکھ لیا ہے, جلسوں پہ آ کے دیکھ لیا ہے, دھرنوں پہ آ کے دیکھ لیا ہے. جس طرح ان کا چیف منسٹر 12 ضلع کراس کر کے واپس اڑتا ہوا گیا, جیسے ان کی وہ فرسٹ لیڈی تھی, پہلے پتہ چلا تھا جی اب وہ جیل سے باہر آ گئی ہیں, اب پتہ نہیں کایا پلٹ جائے گی پی ٹی آئی کی. انہوں نے کیا کیا, یہاں پہ سب صبح ایک لیڈر ایک بیان دیتا ہے, دوسرا لیڈر, یہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آئی ایم شیور یہ بھی اپنی لیڈرشپ کے آدھے بیانات سے ایگری نہیں کرتے ہوں گے. اب آپ ان سے پوچھ لیں گے تو ان کے پاس نہ یہ ہاں کر پائیں گے نہ کر پائیں گے. یہ عوام نے دیکھ لیا ہے. دیکھیں جو شخص عمران خان کو جو عمران خان کو سپورٹ کرتا بھی ہے نا, وہ عمران خان کی جو جیل سے باہر باقیات ہیں. اب یہ جو ان کی باقیات ہیں, ان کو آپ ایک جلسے کی اجازت دے دیں لاہور میں, پنجاب حکومت, تاکہ یہ باقیات ایکسپوز ہو جائیں. کیوں یہ بہتر نہیں ہے؟ ہم نے کل نہیں دی, کل ایکسپوز نہیں ہوئے. کل آپ نے جلسے کی اجازت نہیں دی نا. ہم نے اجازت دی یا نہیں دی, ان کا تو یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم تو عمران خان کی رہائی 5 اگست کو یقینی بنائیں گے. پھر کہاں گیا وہ دعویٰ؟ ٹھیک, تو آپ اور ہم سب سے بڑی بات یہ اطہر صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پہ حملے کی اجازت, جب جلسہ ہم کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کا جلسہ از ایکویولنٹ ٹو پاکستان پہ حملہ, پاکستان پہ حملے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کسی کا نیازی صاحب بھی لوئر ہیں, یہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے, یہ اس سے بھی بدتر ہیں. مودی کو اجازت دے دیں گے, مودی صاحب آ کے شادی اٹینڈ کر کے چلے گئے, ان بیچاروں کو میں آپ جلسہ کو کرنے بتاتی ہوں, نیازی صاحب خود بڑے اچھے وکیل ہیں, میرے سے بہت سینئر بھی ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ کورٹ میں جس وقت کوئی کرمنل پیش ہوتا ہے نا, تو اس کے کیس کا فیصلہ کرنے میں ایک سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کی پاسٹ ہسٹری کا, اس کی کرمنل ہسٹری کا. تو جس جماعت کی ہسٹری یہ ہے, ہم تو صرف ایک 9 مئی کو دیکھتے ہیں. اسلام آباد کا جلسہ ہو, فیصل آباد کا ہو, گجرانوالہ کا ہو, پنجاب اسمبلی کا ہو, کوئی ایک جلسہ بتا دیں جس میں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, انہوں نے ٹائر نہیں جلائے, انہوں نے گاڑیوں کے شیشے نہیں توڑے, انہوں نے میرے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا. چلیں, آپ نے جو نیازی صاحب کی جماعت کے حوالے سے بتایا اور ان کے حوالے سے جو کچھ بتاتی رہی, یقین کریں مجھے تو ان پہ بڑا غصہ آ رہا تھا, اور آخر میں آپ کہہ رہی ہیں بڑے اچھے لائر, کٹہرے میں آپ نے ان کو کھڑا رکھا پورے پروگرام. وہ تو بیچارے غلطی کر بیٹھے غلط جماعت جوائن کرنے کی, تو اس پہ تو میں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.